الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتنظر نفس ما قدمت لغد صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسانوں کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ انسان اکثر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے اندر ارادے کی کمزوری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کی بہت سی چیزوں سے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی ہم وہ کام کر جاتے ہیں۔ بہت سی دفعہ ہم بہت سے منصوبے بناتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں، لیکن اس کو پورا نہیں کر پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کے اندر بعض چیزیں فطری طور پر پائی جاتی ہیں جو اس کو کمزور کرتی ہیں، جو اس کے ارادے کو کمزور کرتی ہیں، جو اس کے عزم کو کمزور کرتی ہے، جو اس کو مستقل غافل کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اصلاً ہماری زندگی حق اور باطل کی ایک کشمکش ہے، جہاں ایک طرف حق ہوتا ہے، دوسری طرف باطل ہوتا ہے، ایک طرف اچھائی ہوتی ہے، دوسری طرف برائی ہوتی ہے، اور ہمیں یہ آزادی دی گئی ہے کہ ہم ان دونوں میں سے جس کا انتخاب کرنا چاہیں وہ کریں۔ تو انسان کا جو نفس لوامہ ہوتا ہے، انسان کا جو ضمیر ہوتا ہے، وہ بار بار اسے اچھائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں انسان کا نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، وہ بھی انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ شیطان خود بھی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ انسان کو برائی کے راستے پر ڈھکیلے، اور جو خراب اجتماعی ماحول ہوتا ہے وہ بھی انسان کو برائی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ سے، اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے مقصد وجود سے مستقل غافل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اور جس وقت تک آخری سانس انسان نہیں لے لیتا، اس وقت تک یہ کشمکش جاری رہتی ہے، اس وقت تک یہ معاملہ جاری رہتا ہے۔ انسان غفلت کا شکار ہوتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ کچھ عمل کرتا ہے، پھر وہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، پھر اسے احساس ہوتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر نیکی کے راستے پر چلتا ہے، پھر کسی اور حوالے سے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، اور یہ معاملہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ اور اس جنگ میں، یہ جو حق اور باطل کی جنگ ہے، اس میں مومن کا ایک بڑا ہتھیار خود احتسابی ہوتی ہے کہ وہ مستقل اپنا احتساب لیتا رہتا ہے، مستقل اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ دین میں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ زندگی حقیقی زندگی نہیں ہے، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو آپ ہمیشہ یہ دیکھتے رہیں کہ آپ نے کل کے لیے، چاہے وہ اس دنیا کا کل ہو، اور اس سے زیادہ اہم یہ کہ آخرت کا یہ جو کل ہے، اس کے لیے آپ نے کیا سامان تیار کیا ہے۔ کیا آپ نے نیک اعمال اتنے کر لیے جس کے نتیجے میں آپ جنت کے مستحق بن سکے، اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکے؟ آپ آگے کیا چیز بھیج رہے ہیں؟ گناہ بھیج رہے ہیں، کفر اور شرک بھیج رہے ہیں، ظلم و زیادتی بھیج رہے ہیں، یا صدقہ خیرات بھیج رہے ہیں، نیکیاں بھیج رہے ہیں، بھلائیاں بھیج رہے ہیں؟ تو یہ بہت اہم ہے کہ انسان مستقل اپنا جائزہ لیتا رہے، مستقل اپنا احتساب لیتا رہے، اور دیکھتے رہے کہ اس کی زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے، کون سے برے اعمال ہیں جو اس کی زندگی میں شامل ہو گئے ہیں، کون سی اچھی چیزیں ہیں جو اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہیں۔ تو اس کا جائزہ لینا، اس کا احتساب لینا بہت ضروری ہے۔ ساتھیوں، یہ بات میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب لے گا، اور اس طریقے سے حساب لے گا کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز انسانوں کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اللہ آپ کا حساب لے، اس سے پہلے آپ خود اپنا حساب لیتے رہیں۔ اگر اس دنیا میں ہم اور آپ اپنا حساب کرتے رہیں گے، اپنا احتساب کرتے رہیں گے، اپنے اعمال کو مستقل تولتے رہیں گے، تو آخرت میں جب ہم اللہ کے دربار میں حساب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور اس وقت اگر ہم احتساب سے غافل ہو گئے، اس حساب کتاب سے غافل ہو گئے، گناہوں اور نیکیوں کے موازنے سے غافل ہو گئے، تو پھر آخرت میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں حساب کا دینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جو حساب کتاب ہو اس میں کامیابی ملے، تو ابھی سے اپنے اعمال کا حساب کرنا شروع کیجیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا شروع کر دیجیے۔ خود احتسابی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو صحیح وقت پر اپنی خوبیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اپنی خامیوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرے لوگوں کو آپ کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنی آپ کو خود اپنے بارے میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ آپ کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی جانتا ہے تو وہ خود آپ کی اپنی ذات ہے۔
تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ احتساب لیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کو اپنی اچھائیوں کا اندازہ ہوگا، اپنے پازیٹیو پوائنٹس کا اندازہ ہوگا، اپنے پوٹینشیل کا اندازہ ہوگا، اور ساتھ ہی اپنی کمزوریوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی کوتاہیوں کا بھی اندازہ ہوگا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اچھائیاں آپ کے اندر ہے، جو پازیٹیو چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ اس کو بڑھا سکیں گے، اس کو ڈیولپ کر سکیں گے اور بہتر زندگی پا سکیں گے۔ اور جو گناہ آپ سے ہو رہے ہیں، آپ اس پر توبہ و استغفار کر سکیں گے، اس کو اپنے سے دور کر سکیں گے، اپنی کمزوریوں کا ازالہ کر سکیں گے۔ اگر آپ اس طریقے سے خود کا احتساب نہیں لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پھر باہر دنیا آپ کو بتائے گی کہ دیکھو تمہارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ تو اس سے پہلے کہ دنیا آپ کو بتائے یا روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کی کمزوریوں کو سارے جہاں کے سامنے کھول دے، آپ خود ہی اپنا جائزہ لیتے رہیں، اپنی کمزوریوں کا بھی اور اپنی اچھائیوں کا بھی۔ یہ بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستوں، جب آپ خود احتسابی کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو احتساب ہو یہ مخلصانہ ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ بے لاگ ہونا چاہیے۔ گناہ کے لیے کسی قسم کا جواز نہیں تلاش کیا جائے، جسٹیفیکیشنز نہیں تلاش کی جائے، وجوہات نہیں تلاش کی جائے، اپنے گناہوں کو چھوٹا اور کمتر نہیں سمجھا جائے، بلکہ بے لاگ انداز میں ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب لیں۔ اسی کے ساتھ یہ اہم ہے کہ جب آپ احتساب لیں تو جو اچھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں، آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ان اچھی چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے، ان کی قبولیت کی دعا کیجیے اور یہ طے کیجیے کہ یہ اچھی چیزیں میں زندگی بھر کرتا رہوں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ آپ کو سمجھ میں آئے اس پر توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور یہ طے کیجیے کہ انشاءاللہ آنے والی زندگی میں آپ ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے۔ اب آخر میں احتساب کے حوالے سے 2 اہم سوالات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہوئے گفتگو ختم کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خود احتسابی کے لیے یہ 2 سوالات بہت مددگار ہوں گے۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ جب آپ روزانہ صبح اٹھیں تو اپنے آپ سے یہ بات کہیں کہ کل رات نیند میں سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ موت کا شکار ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت زندہ اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب مجھ سے کوئی چیز چاہتا ہے، تو آج میں کون سا ایسا نیکی کا کام کروں جس سے میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور اس سوال کے جواب میں جو نیکی بھی آپ کے ذہن میں آئے اس کو کر گزریے، جو اچھا خیال آپ کے ذہن میں آئے اسی دن اس پر عمل کیجیے اور کوشش کیجیے کہ روزانہ نئی نئی نیکیاں، نئے نئے اچھے خیالات آپ کے ذہن میں آئیں۔ دوسری چیز یہ کہ جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں تو پھر اپنے آپ سے یہ بات کہیں کہ آج کے دن ہزاروں لوگ جو وہ موت کا شکار ہو گئے، لیکن میں صحیح سلامت بستر پر جا رہا ہوں، تو میرا آج کا یہ جو دن تھا یہ مجھے جنت سے قریب کرنے والا تھا یا جہنم سے قریب کرنے والا تھا۔ پھر وہ اعمال جو دن بھر آپ نے ایسے کیے ہوں، جو نیکی کے ہوں، اس پر شکر ادا کیجیے، ان کو قبولیت کی دعا کیجیے، ان کو دوبارہ کرنے کا عزم کیجیے، اور جو گناہ کیے ہوں اس پر توبہ کیجیے، استغفار کیجیے اور طے کیجیے کہ کل کے دن آپ ان گناہوں کو نہیں دہرائیں گے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ روزانہ اپنا احتساب لیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بڑی حد تک بچا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا احتساب لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کے ہمارے حساب کو آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔